نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. लायक एहतराम और मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इंसानों का और जिन्नों का इस दुनिया में आना, इसका मकसद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करना, उसके अहकामात की पैरवी करना और उस खालिक और मालिक को राजी करके इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमा रहे हैं: फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुन मिनस साजिदीन। आप अपने रब की हम्द व सना बयान कीजिए, तस्बीह बयान कीजिए और सजदा करने वालों के साथ सजदा कीजिए। इसके अंदर अल्लाह का जिक्र आता है और नमाज आती है, यानी इंसान को कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला की तस्बीहात को बुलंद करना चाहिए, और इसी तरह ही नमाजों का इहतिमाम करना चाहिए। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह की इबादत कीजिए उस वक्त तक जब तक मौत का पैगाम ना आ जाए। अल्लाह ताला की इबादत उस वक्त तक करनी है जब तक इंसान इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए। कई लोग ये तसव्वुर करते हैं
کبھی تو زندگی بہت پڑی ہے، جب موت کا وقت یعنی بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے تب جا کے عبادت شروع کر دیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی دی ہے، انسان ایک لمحے کا بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں ابھی کے بعد کا جو اگلا سیکنڈ ہے وہ بھی زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ انسان کی زندگی یہ نہیں کہ بڑھاپے میں جا کر ہی ختم ہونی، جوانی میں بھی، بلکہ چھوٹی عمر کے بچے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی جو ہے اس انداز سے گزارنی چاہیے کہ وہ جب بھی اللہ کے حضور پیش ہو وہ خالق اور مالک اس شخص سے راضی ہو۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے اور ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس کے اندر بھی صحابی جو ہے ان کو ترغیب دلایا کرتے تھے کہ کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، روزے رکھنے میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کا۔ رمضان کا تو پورا مہینہ ہی روزے رکھتے ہیں، لیکن شعبان کے اندر جس کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے باقی کسی مہینے میں بھی اتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ ایک تو رمضان المبارک کی تیاری ہوتی ہے اس میں، اور دوسرا نفلی روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں اس کے اس چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال کہ انسان سفر کرتا ہی چلا جائے، 70 سال کی مسافت اس کے اس چہرے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں جو ایک روزہ رکھتا ہے، فرضی نہیں نفلی روزہ۔ جو انسان اپنی خوشی سے کام کرتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں، اور نفلی روزہ جو انسان اپنی خوشی کے ساتھ صرف ایک دن کا رکھتا ہے اس کے لیے یہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ آپ روزانہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدموں پر ورم پڑ جاتے تھے۔ میں کہا کرتی تھی لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا ہے، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، پھر آپ اتنا لمبا کھڑے ہو کر قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، کیا میں اب اس خالق و مالک کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں۔ انسانی جسم بھی لے لے، نعمتیں صرف مال و دولت نہیں ہوتی، یا گھر کے اندر ہر چیز کی فراوانی ہونا یہ نعمت نہیں ہوتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے۔ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہم پر اتنی بڑی یہ ہے کہ ہمارا یہ جسم جو ہے یہ صحیح سلامت ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ مجھ سے 4 کروڑ روپے لے لیں اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دیں، کوئی دے دے گا؟ اگر کوئی شخص کہے
کہ بھائی جی یہ آپ کے جو دانت ہے، ایک دانت اگر انسان کا ٹوٹ گیا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، وہ ایک دانت لگانے کا 30 سے 40 ہزار روپے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ جو لوگ روٹ کی نال کراتے ہیں اور پھر اس کا ایک باقاعدہ آپریٹ ہوتا ہے، جو ایک دانت فکس ہوتا ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مفت دانت دیے اس کا مقابلہ پھر نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی صحیح سلامت جسم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی تکلیف کے اندر اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ جب بھی کسی بیمار شخص کو دیکھو، کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کا ایک ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، جو نابینا ہے یا کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کرو کہ جس نے تم کو بالکل صحیح اور سلامت بنایا۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نماز پڑھ کے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اس کی تعریف کر کے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی ساری زندگی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم کھیلتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، اپنے روزمرہ کے جو مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں، اس کو بھی نبھاتے ہیں، لیکن ایک مومن شخص جو ہے اس کا سارا دن، سارا کا سارا ہفتہ، سارا دن کے اندر 24 گھنٹے، مومن کے 24 گھنٹے ہی عبادت ہوتی ہے، پورا ہفتہ ہی عبادت ہوتی ہے، پورا مہینہ ہی عبادت ہوتی ہے، بلکہ مومن شخص جو ہے ہر وقت عبادت کی حالت میں رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر انسان کھانا کھاتے وقت یہ نیت کر لے، یہ سوچ لے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ تھوڑی طاقت آئے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز سے کر سکوں، یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہے، اگر اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں نے اتنے ٹائم کے بعد مسجد میں پہنچ جانا ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے۔ ایک شخص کاروبار کے اندر مشغول ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں جو اس میں سے کماؤں گا اپنے خالق اور مالک کے راستے میں خرچ کروں گا، اپنے جو عزیز و اقارب جو غریب ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو دوں گا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالوں گا۔ اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے۔ انسان گھر میں آتا ہے تھکا ہوا، نیند آئی، آنکھوں کو دماغ کو سکون پہنچانا ہے، اس پورے جسم کو راحت چاہیے۔ انسان سوتا ہے اپنے پورے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، لیکن اگر یہ نیت کر کے سو جائے کہ میں صبح اٹھوں گا اور نماز کو باجماعت ادا کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ساری رات اس طرح اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے جیسے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں اس نے ساری رات گزاری ہے۔ اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا ہر لمحہ جو ہے اس کو سوچ کر سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ روٹین تھی کہ آپ رات کو کھڑے ہو کر قیام کیا کرتے تھے۔ اگر آج ہم یہ روٹین بنانا شروع کریں
تو رمضان المبارک کے اندر ہم کو تراویح پڑھتے وقت یا پڑھاتے وقت دشواری نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی ہم تھک جاتے ہیں، اتنا ٹائم کھڑا نہیں ہوا جاتا. قیامت کے دن کتنا ٹائم کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور یہ قرآن جو قیامت کے دن یا تو انسان کا سفارشی بن کے آئے گا یا اس کے خلاف گواہی دینے والا آئے گا. کیا حالت ہوگی اس دن. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ سورج اتنا قریب آ چکا ہوگا. عربی زبان کے اندر میل 2 جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. ایک میل ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، اور عربی زبان میں دوسرا میل ہے جو لفظ ہے وہ مسافت کو کہتے ہیں. 1 میل فاصلے کو کہتے ہیں. سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اب وہ صلاح کا میل یا مسافت کا میل یہ نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے کے ساتھ شرابور ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کانوں تک ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جو اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہیں اپنے گناہوں کے بقدر. اور قیامت کا دن ایک دن انسان کی زندگی کیا شاید جب سے کائنات بنی تب سے لے کے ابھی تک کتنے سال گزرے؟ 1400 سال، ہزاروں سال گزر گئے. لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. ایک دن. اور انسان اپنے فیصلے کروانے کے لیے گھوڑے لگا رہا ہوگا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی. سورج اتنا قریب ہوگا، گھبرائے ہوئے پریشان ہوئے انسان گھوڑے لگا رہے ہوں گے، کبھی کسی انبیاء کے پاس، کبھی کسی نبی کے پاس کہ اللہ تعالیٰ سے پھر ترازو قائم کر کے فیصلہ کرنا. پھر آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، پھر فیصلے ہونے شروع ہوں گے. کتنا بڑا دن اور کتنے کٹن مراحلات ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ قرآن مجید انسان کا قیامت کے دن ساتھی ہوگا یا اس کا دشمن ہوگا. یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. یہ قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہوگا، اس کا سفارشی بن کر اس کے ساتھ جا رہا ہوگا. وماحل مصدق ومن جعله امامه قاده الى الجنة. جس شخص نے اس قرآن کو اپنا رہبر، اپنا پیشوا بنا لیا، جس شخص نے اس قرآن سے محبت کر لی، اس کو یہ جنت کے اندر لے جانے کا باعث ہوگا. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. اور جس شخص نے اس قرآن سے اعراض کیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس سے پیٹ کر لی. انسان قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق نہ کو عمل کرنا ہے نہ اس کو پڑھنے کی توفیق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والا ہے. قرآن مجید کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، اس کو ایک بڑے خوبصورت سے غلاف کے اندر ڈال کے دھاگا اوپر سے لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کی عزت نہیں ہے. قرآن مجید کی عزت یہ ہے کہ اس کو روزانہ کھولا جائے، اونچی جگہ سے اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں کھول کر پڑھا جائے. یہ قرآن مجید کی عزت اور تکریم ہے. رمضان مبارک آ رہا ہے، قرآن کریم قرآن کرام مسجد کے اندر پڑھیں گے اور لوگ انشاءاللہ سنیں گے. اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے اندر اپنی عادت ایسی پختہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی ساری زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں کہ ہم نے صبح اٹھ کر قرآن مجید سب سے پہلے پڑھنا ہی پڑھنا. اپنے دن کے اندر قرآن مجید کو پورے دن کے اندر کھول کر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے سارا دن گزر جائے
اور میں قرآن کریم کو کھولوں نا، قرآن مجید کو پڑھوں نا، مجھے تو ویسے ہی حیا آتی ہے اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیش کیسے ہوں کہ سارا دن گزر کے میں نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی۔ یہاں پر مہینوں گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، قرآن مجید کھولنا نصیب نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ قرآن مجید اتنی برکت والی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں سے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنة بعشر امثالها، جو قرآن مجید میں سے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی نیکی دیتے ہیں جو 10 نیکیوں کے برابر ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکی۔ آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ جو شخص ان 3 حروف کی تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بات کا خواہش مند ہے اس کو روزانہ اللہ سبحانہ و تعالی خیر و برکت سے بھی نوازتا ہے، جس معاملے کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ معاملہ بھی اس کا حل کر دے اور اس کو اجر بھی مل جائے، خالق اور مالک راضی بھی ہو جائے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو ساری دنیا والوں کو اس سے راضی کروا دیتے ہیں، سارے فرشتے اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس سے دنیا کا کوئی شخص ناراض نہیں رہتا، اس کے معاملات ہر طرح کے جو پھنسے ہوئے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کو پڑھنے کی مہارت، اس کی ادائیگی کی مہارت اور تجوید کے ساتھ جو شخص قرآن مجید کو سیکھ لیتا ہے، قیامت کے دن نہ تو نبیوں کے ساتھ ہوگا نہ عام کائنات کے لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی صفوں کے اندر ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے گا جو قرآن مجید کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے، اس کو پڑھنے کے اندر تجوید کا خیال کر کے، تلفظ کا خیال کر کے قرآن مجید میں جو شخص مہارت حاصل کر لے وہ قیامت کے دن فرشتوں کی صفوں کے اندر کھڑا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، ایک شخص قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی زبان پر وہ لفظ صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتے، وہ لفظ جو اس کی زبان پر صحیح طرح سے چڑھتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن وہ کوشش چھوڑتا نہیں، قرآن مجید کو پڑھنے میں لگا رہتا ہے۔ ایک شخص جو صحیح پڑھتا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں، اور جو شخص قرآن مجید کو پڑھتے وقت پڑھتا ہے اس کو دشواری پیش آتی ہے، اس کو ایک حرف پڑھنے کی 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن مجید سے محبت دنیا کے اندر ہر قسم کے معاملات میں آسانی کا باعث ہے، ہر قسم کے معاملے کے اندر خیر و برکت کا باعث ہے، چاہے وہ انسان کے روزمرہ کے معاملات ہو، کاروبار ہو، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت کے دن سوال و جواب ہونے ہیں، اور جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، جو شخص تقوی اختیار کر لے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اور آخرت کے جتنے مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں، ہر قسم کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر اس کو رزق وہاں سے ملتا ہے، اس کو مال و دولت وہاں سے ملتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے جو تقوی اختیار ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتے ہیں اور مال و دولت عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر بھی خیر و برکت کا باعث، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قبر کے اندر بھی یہ قرآن مجید انسان کا ساتھی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت اس شخص کے پاس، میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، احدہما منکر والآخر نکیر، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے، بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ آقا میت کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں، وَرَبُّكَ، تمہارا رب کون ہے؟ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہو، جس نے ساری زندگی قرآن مجید سے محبت ایسی کی ہو، اونچی جگہ پہ نہیں رکھنا بلکہ روزانہ اس کو کھول کر پڑھنے والا، وہ قبر کے اندر کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب وہ خالق اور مالک ہے۔ دوسرا سوال، ما دینک، دین کون سا تھا تمہارا؟ قال دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام۔ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، تیسرا سوال فرشتے جو کریں گے، وہ تیسرا سوال آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ قال هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے سچے رسول تھے۔ فرشتے چوتھا سوال بھی کریں گے، وہ کیا سوال ہے؟ وما یدریک، آپ سے تین سوال کیے، تینوں سوالوں کے جواب آپ نے ٹھیک دے دیے، یہ بتاؤ کہ تینوں سوالوں کے جواب کا علم کہاں سے ہوا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وتصدقت بہ، دنیا میں رہ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، غور و فکر کیا کرتا تھا، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزار کر آیا ہوں، قرآن مجید سے مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب کا علم ہوا ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں کرتا، اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، دنیا کے اندر بھی نقصان، پریشان، ہر معاملے میں اندر پھنسا ہوا، جہاں پہ بھی جائے گا مشکلات، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قبر کے اندر بھی مشکلات۔ فرشتے سوال کریں گے ما ربک، ہمارا رب کون ہے؟ کون سے فرشتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعینہما مثل قدور النحاس، آپ کے اتنی بڑی بڑی، جتنے بڑے یہ دیچھے بڑے دیکھیں اپنے بارے میں، اتنی بڑی بڑی ان کی آنکھیں ہوں گی، انیابہما مثل صیاص البقر، یہ دانت اتنے لمبے ہوں گے جتنے گائے کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، اصواتہما کالرعد، ان کی آواز ایسی ہوگی جیسے بجلی کڑکتی آواز آتی ہے ویسی آواز، یلجفان الارض باشعارہما، اپنے بالوں کے ساتھ زمین کو رودتے ہوئے آئیں گے، آ کر اس کو بٹھائیں گے، پوچھیں گے ما ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ ڈرا ہوا، سہما ہوا، کوئی جواب ہی نہیں، کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ میں دینک، دین کون سا ہے؟ پھر یہی جواب، ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا کہ میرا دین کون سا ہے۔ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا؟ پھر یہی جواب، ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کو ایک جواب دیں گے، وہ جواب کیا ہے؟ لا دریت ولا تلیت، دنیا کے اندر ساری زندگی تو نے گزار لی لیکن قرآن پڑھنے کی تجھ کو توفیق ہی نہیں ملی، قرآن پڑھا ہی نہیں،
نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس پر عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو فرشتے ان کے پاس ایک ایسا گرز ہوگا جس کو ہم ہتھوڑا کہتے ہیں، اتنا بڑا ہوگا کہ ساری کائنات کے انسان و جن مل جائیں اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گرز، یہ ہتھوڑا اس شخص کے دماغ کے اوپر مارا جائے گا۔ یسیر ترابا، سرما دیکھا کبھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرما بن جائے گا، پھر ہتھوڑا مارا جائے گا، ٹھیک ہوگا، پھر سرما بن جائے گا۔ یہی کیفیت ہوتی رہی۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کا ترجمہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے چاہتے نہ چاہتے جو غلطیاں ہو گئی وہ درگزر فرمائے۔ جس طرح ہم یہاں جمع ہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ رمضان المبارک قریب ہے، تلاوت کا معمول، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا معمول بنانا شروع کرتے ہیں۔ روزے رکھیں، شعبان میں کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی ساری زندگی کا معمول بنانا ہے کہ ہم نے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، کثرت کے ساتھ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔